مرہٹوں میں دولت راؤ سندھیا کی فوج ہی ایک ایسی فوج تھی جو میدان جنگ میں کارگر ثابت ہو سکتی تھی، ورنہ پیشوائے پونا کی ذاتی طاقت تو اس قدر محدود تھی کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ آخر لارڈ ویلزلی کے عیار ذہن نے ایک اور منصوبہ تراش لیا۔ مرہٹوں نے پانی پت کے میدان میں احمد شاہ ابدالی سے ایسی عبرتناک شکست کھائی تھی کہ آج تک اس شکست کے زخم ہرے تھے اور ان سے مسلسل خون رستا تھا۔ مرنے کے بعد بھی احمد شاہ ابدالی کے جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ اس کا نام سن کر بھی مرہٹے لرز جایا کرتے تھے۔ لارڈ ویلزلی نے مرہٹوں کی اسی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ افواہ پھیلا دی کہ عنقریب احمد شاہ ابدالی کا پوتا زمان شاہ ہندوستان پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دولت راؤ سندھیا کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے شمالی مقبوضات کو بچانے کی فکر کرے۔ اس مشورے کا ایک ہی مقصد تھا کہ دولت راؤ سندھیا زمان شاہ کے حملے کی خبر سن کر گھبرا جائے اور پھر اسی خوف و ہراس کے عالم میں پونا چھوڑ کر شمالی ہند کی طرف چلا جائے۔ لارڈ ویلزلی کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل تھا، مگر دولت راؤ سندھیا پر زمان شاہ کے فرضی حملے کی خبر کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا اور وہ برابر پونا میں مقیم رہا۔ اپنی اس چال کی ناکامی پر لارڈ ویلزلی کچھ دیر کے لیے شدید جنجلاہٹ کا شکار نظر آنے لگا، مگر چند روز بعد ہی اس کے ہونٹوں پر وہی پرفریب مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ ابھی دولت راؤ سندھیا پونا میں مقیم تھا کہ لارڈ ویلزلی نے کرنل کالنس کو سفیر بنا کر گوالیار روانہ کیا۔ گوالیار دولت راؤ سندھیا کا پایہ تخت تھا۔ لارڈ ویلزلی کی طرح کرنل کالنس بھی شاطرانہ چال چلنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ جب کرنل گوالیار کی طرف روانہ ہونے والا تھا تو ایک دن پہلے لارڈ ویلزلی نے اسے تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا تھا، کرنل تو میری بساط سیاست کا ایک ماہرہ ہے جس پر میں ناز کرتا ہوں۔ تو خود بہت زیرک اور دانا ہے، اس لیے تجھے کیا سمجھاؤں، مگر پھر بھی اتنا یاد رکھنا کہ تیری شکست میری ذاتی شکست ہوگی۔ معزز و محترم لارڈ، میری لغت میں تو شکست کا لفظی تحریر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کرنل کالنس چند قدم آگے بڑھا اور لارڈ ویلزلی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے بولا، ان قریب آپ سن لیں گے کہ آپ کے اس حقیر سے مہرے نے سیاست کی بساط پر کیا گل کھلائے۔ شاہ انگلستان اور لارڈ ویلزلی کے وقار و جاہ کی قسم، ایسی بازی کھیلوں گا کہ ساری دنیا قیامت تک میری چالوں کو یاد رکھے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کرنل کالنس کے گوالیار پہنچتے ہی دولت راؤ سندھیا کے وزیروں اور امیروں میں شدید نفاق پھیل گیا اور وہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آنے لگے۔ پھر جب لارڈ ویلزلی کو یہ خبر پہنچی کہ کرنل کالنس اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس نے فوراً ہی نظام دکن کی طرف نیا جال پھینکا۔ حیدرآباد کے عظیم الامراء ارسطو جا کو یقین دلایا گیا کہ دولت راؤ سندھیا تاوان جنگ کے لیے اس کے علاقوں پر حملہ کرنے والا ہے۔ آخر نظام علی خان نے بھی گھبرا کر لارڈ ویلزلی کے سائے میں پناہ حاصل کر لی، وہ سایہ جو غلامی اور موت کا سایہ تھا۔ نظام سے فارغ ہو کر لارڈ ویلزلی نے ایک اور چال چلی۔ اود کی سلطنت وارن ہیسٹنگز کے زمانے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تابع ہو چکی تھی۔ اسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر لارڈ ویلزلی نے ایک بڑی فوج اود کے اس علاقے کی طرف بھیج دی جس کی سرحدیں دولت راؤ سندھیا کی سرحدوں سے ملتی تھی۔ اس کے بعد لارڈ ویلزلی کے حکم پر یہ خبر عام کر دی گئی کہ اود کا نواب وزیر علی بنارس کے راستے فرار ہو کر کابل پہنچ گیا ہے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے لیے شاہ زمان سے فوجی تعاون کی درخواست کر سکے۔ اگرچہ لارڈ ویلزلی نے یہی اعلان کیا تھا کہ شاہ زمان کے متوقع حملے کو روکنے کے لیے اود کی سرحدوں پر انگریز فوج تعینات کی گئی ہے، لیکن درپردہ وہ دولت راؤ سندھیا پر دباؤ ڈالنا چاہتا تھا۔ آخر لارڈ ویلزلی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ دولت راؤ سندھیا نے انگریزی فوجوں کے اجتماع کی خبریں سن کر یہی سمجھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے شمالی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ اپنی فوج لے کر پونا سے نکلا اور تیز رفتاری کے ساتھ گوالیار پہنچ گیا۔ لارڈ ویلزلی یہی چاہتا تھا کہ اس کے منصوبے کی تکمیل میں حائل یہ سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو جائے۔ پھر جب دولت راؤ سندھیا اپنے پایہ تخت پہنچ گیا تو لارڈ ویلزلی نے پیشوائے پونا اور وزیر اعظم نانا فرنیوس کے سامنے سبسیڈری سسٹم پیش کیا۔ اس سسٹم کو قبول کرنے کے بعد مرہٹوں نے یقین دلایا کہ وہ پہلے معاہدے پر قائم رہیں گے۔ اگر آئندہ ٹیپو سلطان اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں جنگ ہوتی ہے تو پونا کی ساری ہمدردیاں کمپنی کے ساتھ ہوں گی۔ نظام علی خان اور مرہٹوں سے معاہدہ کرنے کے بعد لارڈ ویلزلی افغانستان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس حقیقت سے باخبر تھا کہ سلطان کا سفیر افغانستان میں موجود ہے اور دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک فوجی معاہدے کے سلسلے میں مذاکرات کر رہا ہے۔ لارڈ ویلزلی کے خیال میں اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے اور زمان شاہ ہندوستان پر حملہ کر دیتا تو شمال میں افغان اور جنوب میں ٹیپو سلطان مل کر ہمیشہ کے لیے انگریزوں سے نجات حاصل کر لیتے اور عیار فرنگی چکی کے دونوں پارٹوں کے درمیان اس طرح پیس ڈالے جاتے جیسے گندم۔
لارڈ ویلزلی کو صورتحال کی سنگینی کا شدت سے احساس تھا، اس لیے وہ زمان شاہ کو ٹیپو سے دور دور رکھنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے اپنی سیاست کی زنبیل سے ایک اور فتنہ گر چال برآمد کی۔ لارڈ ویلزلی نے مراد آباد کے ایک شیعہ کو ایران بھیجا۔ انگریزوں کے خریدے ہوئے اس شخص نے عباس شاہ صفوی کے دربار میں پہنچ کر اس قدر زور و شور کے ساتھ گریہ اوزاری کی کہ پورا دربار لرز اٹھا۔ شہنشاہ نہیں جانتے کہ افغانستان میں شیعوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بہروپیہ عباس شاہ صفوی کے سامنے زار و قطار روتے ہوئے سینہ کوبی کر رہا تھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میں یہاں کس طرح پہنچا ہوں۔ افغانستان میں شیعوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے اور نہ جانو مال ان کے عقائد پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور سینکڑوں شیعہ ہر روز تہہ کیے جا رہے ہیں۔ عقائد کا مسئلہ تھا، اس لیے عباس شاہ صفوی بھی مشتعل ہو گیا اور اس نے صورتحال کی تحقیق کیے بغیر افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس وقت زمان شاہ اپنی فوجوں کے ساتھ ہندوستان کی سرحد پر موجود تھا اور مرہٹوں اور انگریزوں کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ ایرانیوں کے حملے کی خبر سنتے ہی اسے کابل کی طرف لوٹ جانا پڑا۔ جیسے ہی لارڈ ویلزلی کو زمان شاہ کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کے قہقہے میں کسی درندے کی غراہٹ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ پونا انگریزوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ دولت راؤ سندھیا کا خطرہ دور ہو چکا تھا۔ حیدرآباد کی آزادی سلب کر لی گئی تھی اور ایران کو زمان شاہ کے خلاف مشتعل کر دیا گیا تھا۔ عجیب صورتحال تھی کہ ایک طرف ہندوستان کے گوشے گوشے پر بدنصیبی کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور دوسری طرف حکومت انگلستان اور لارڈ ویلزلی کے اقبال کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ لارڈ ویلزلی نے جو چال چلی کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کے ہندوستانی حریف اندھے بھی تھے اور بہرے بھی، انہیں نہ کچھ دکھائی دیتا تھا اور نہ وہ اپنے بھلے کی کوئی بات سن سکتے تھے۔ بس پورے ہندوستان میں ایک ٹیپو سلطان تھا جس کی آنکھیں بھی روشن تھیں اور دماغ بھی صحت و توانائی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ آخری لمحے تک چیختا رہا کہ ہندوستان کو بچا لو، مگر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ غلامی، ذلت و بربادی کی آہنی زنجیریں لیے دبے پاؤں بڑھتی رہی اور ہندوستان کے کروڑوں عوام، لاکھوں سپاہی اور ہزاروں اہل دانش چند انگریزوں کے اشاروں پر رقص کرتے رہے۔ لارڈ ویلزلی کو یقین ہو گیا تھا کہ اب ٹیپو کہیں سے فوجی امداد حاصل نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ سلطنت خداداد پر حملہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ لارڈ ویلزلی کو لارڈ کارنوالس اور جنرل میڈوز نے بتا دیا تھا کہ سلطان کے امراء اور وزراء کس قماش کے لوگ ہیں، کون کس قیمت پر خریدا جا سکتا ہے اور سرنگا پٹم پر قبضہ کرنے کے آسان طریقے اور راستے کیا ہیں۔ لارڈ کارنیوالس نے جو فصل بوئی تھی وہ پک کر تیار ہو چکی تھی اور اب لارڈ ویلزلی اسے کاٹنے والا تھا۔ لارڈ ویلزلی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تمام بحری اور بری فوجوں کو تیاری کا حکم دیا اور خود 31 دسمبر 1798 کو مدراس پہنچ گیا۔ دسمبر کے آخر سے 3 فروری تک لارڈ ویلزلی نے سلطان ٹیپو کو کئی خط تحریر کیے۔ ان تمام خطوط میں ایک ہی عبارت درج ہوتی تھی کہ سلطان انگریز کے بدترین دشمن فرانسیسیوں سے ساز باز کر رہا ہے۔ نمک حرام میر صادق نے لارڈ ویلزلی کے بہت سے خطوط سلطان تک پہنچنے ہی نہیں دیے۔ اگرچہ ان خطوط کے موصول ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہوتا کہ سلطان تمام صورتحال سے باخبر رہتا اور آخر وقت تک کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کرتا تاکہ سلطنت خداداد کو جنگ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ لارڈ ویلزلی نے جنوری سن 1799 کے آغاز میں سلطان کو آخری خط تحریر کیا۔ اس خط کے ساتھ سلطان ترکی کا وہ فرمان بھی منسلک تھا جس میں حکومت ترکی نے فرانسیسیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا۔ اس فرمان کا حوالہ دیتے ہوئے لارڈ ویلزلی نے لکھا تھا، سلطان ترکی کے اس اعلان جہاد کے بعد سلطنت خداداد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود تمام فرانسیسیوں کو قتل کر ڈالے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو انہیں گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دے۔ جواباً ٹیپو سلطان نے لارڈ ویلزلی کو تحریر کیا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس قوم کے افراد نے ہر آڑے وقت میں سلطنت خداداد کا ساتھ دیا ہو میں انہیں کسی جرم کے بغیر قتل کرا دوں۔ میں انہیں گرفتار کر کے تمہارے حوالے بھی نہیں کر سکتا کہ تمہارے دل فرانسیسیوں کی طرف سے صاف نہیں ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان باوفا لوگوں کو اپنی سیاست کے مقتل میں بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر ڈالو گے۔ واضح رہے کہ میری سلطنت میں مقیم چند فرانسیسی برطانوی اقتدار کے لیے خطرہ نہیں بن سکتے۔ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنے فرانسیسی دوستوں کی طرف سے ضمانت فراہم کرتا ہوں۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا سو کہہ چکا۔ پھر بھی اگر آپ کی دوستی کے معاہدے میں فرانسیسیوں کا قتل عام شامل ہے تو میں اس دوستی سے انکار کرتا ہوں۔ جب سلطان کی طرف سے لارڈ ویلزلی کو یہ خط تحریر کیا جا رہا تھا اس وقت تمام فرانسیسی افسر ٹیپو کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے بیک زبان کہا تھا،
سلطان ذی وقار، دوستی آپ کے نام پر ہمیشہ نازاں رہے گی۔ ہمارے مذاہب جدا ہیں، عقائد مختلف ہیں، مگر پھر بھی آپ نے رفاقتوں کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہتے کہتے فرانسیسی افسر آبدیدہ ہو گئے۔ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لارڈ ویلزلی کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔ آپ واقف نہیں کہ وہ فرانسیسیوں سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ پھر ٹیپو نے فرانسیسی افسروں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ سلطنت خداداد کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آپ ہمیں لارڈ ویلزلی کے حوالے کر دیں اور اپنے اقتدار کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو محض سپاہی ہیں۔ آج اگر بچ گئے تو کل کسی دوسرے محاذ پر قتل ہو جائیں گے۔ فرانسیسی افسروں کی بات سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں غبار سا نظر آنے لگا۔ اگر آپ اسے ہماری قربانی تصور کرتے ہیں تو یہ ایک بہت شریف النفس آقا اور بہت ہی لائق احترام دوست کے لیے نہایت حقیر قربانی ہوگی۔ فرانسیسی افسروں کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ سچا تھا اور اس سچائی کی جھلک ان کے چہروں پر نمایاں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جوش جذبات میں ٹیپو چیخ اٹھا۔ میں اپنے بچوں کو بطور یرغمال لارڈ ویلزلی کے پاس بھیج سکتا ہوں اور ماضی میں ایسا کر بھی چکا ہوں، مگر ایک خود غرض جھوٹے اور منافق انسان کی ہوس پر اپنے دوستوں کو کس طرح قربان کر دوں؟ خدا کی قسم، میں ایسی بقا نہیں چاہتا جو فنا کی ہم رنگ ہو۔ میں تمہارے جذبہ ایثار کی قدر کرتا ہوں، مگر آنے والی نسلوں سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ ٹیپو اپنے چند روزہ اقتدار کے لیے سیاست کی نیلام گاہ میں دوستوں کی قربانیاں بھی فروخت کر گیا۔ مجھے ہرگز ایسا اقتدار نہیں چاہیے جس کی بنیادیں اہل وفا کی لاشوں پر رکھی ہوں۔ ٹیپو کی آنکھیں بھی اشکوں سے لبریز تھیں۔ اگر ہو سکے تو بلا تاخیر تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے انگریزوں سے، ہندوؤں سے، مسلمانوں سے، اپنوں سے، بیگانوں سے، غرض ہر شخص سے حسن ظن رکھا، مگر یہ لوگ مجھے احمق اور نادان سمجھتے رہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نادان ہوں یا پوری ہندوستانی قوم بدترین حماقت کا شکار ہے۔ لارڈ ویلزلی کے مطالبات ابھی اور بڑھیں گے۔ عنقریب وہ یہ مطالبہ بھی پیش کرے گا کہ میں اس کی غلامی قبول کر لوں۔ خیر، یہ تو آزمائش کے وقت ہی پتہ چلے گا کہ میں نے کسے قبول کیا اور کسے ٹھکرا دیا۔ اللہ مجھے فتنوں کے اس ہجوم میں ثابت قدم رکھے۔ پھر بھی میری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے جس دن کا انتظار تھا شاید وہ آ پہنچا ہے، مگر یاد رکھو کہ آنے والا دن میرے اور تمہارے لیے خوشگوار نہیں ہوگا۔ سلطان نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانسیسی افسروں اور سپاہیوں کو سلطنت خداداد سے چلے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن وہ بھی غیرت مند لوگ تھے۔ انہوں نے سلطان سے صاف صاف کہہ دیا، جب ہم نے آپ کی عنایات خسروانہ کے سبب موسم بہار کی لذتیں حاصل کی ہیں تو پھر دور خزاں دیکھنے کے لیے آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دیں؟ ٹیپو نے فرانسیسی افسروں کا جواب سنا اور ان کے چہرے پر عزم اور حوصلے کا نیا رنگ ابھر آیا۔ اپنے خط کے آخر میں سلطان نے لارڈ ویلزلی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، اگر آپ چاہیں تو میجر ڈاٹن کو بھیج سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے نمائندے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفادات اور ان کے تحفظ پر تفصیلی گفتگو کر سکوں۔ ٹیپو نے ایک بار پھر حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، مگر سلطان اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ درپردہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ خط و کتابت اور نئے نئے شرائط نامے پیش کرنا تو لارڈ ویلزلی کی ایک گہری چال تھی۔ وہ سلطان کو لفظوں کے گورکھ دھندے میں الجھا کر اپنی فوجی کارروائی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً لارڈ ویلزلی نے سلطان کے آخری خط کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لارڈ ویلزلی نے جنوری سن 1799 کے وسط میں انگریزی فوج کے سپہ سالار جنرل ہارس کو ایک طویل خط تحریر کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ سلطان کے تمام امراء، وزراء اور باج گزار اس سے سخت بیزار ہیں اور ہماری پناہ میں آنے کے لیے بے قرار ہیں۔ وہ سلطنت خداداد کے جابرانہ نظام سے نجات چاہتے ہیں اور اپنی دستگیری کے لیے ہمیں مسلسل آوازیں دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ہماری خاموشی ایک بہت بڑے اخلاقی جرم کے مترادف قرار پائے گی، اس لیے ٹیپو کے خلاف جنگ کرنا عین انصاف ہے اور ہم انصاف قائم کرنے کے لیے ہی ہندوستان آئے ہیں۔ جنرل ہارس نے 1 ماہ میں اپنی فوجی تیاریاں مکمل کی اور پھر 22 فروری سن 1799 کو ٹیپو کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا۔ انگریزی فوجیں 2 ماہ پیشتر ہی سے سرحد پر موجود تھیں، برق رفتاری کے ساتھ سلطنت خداداد کی جانب بڑھیں۔ فرنگی لشکر کے ساتھ حیدرآباد کی فوجیں بھی تھیں جن کی قیادت میر عالم کر رہا تھا۔ یہ تمام فوجیں اپنے طور پر انتہائی خفیہ انداز میں آگے بڑھ رہی تھیں، مگر دراصل انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ سلطان کے خلاف سازش مکمل ہو چکی تھی، اس لیے کسی مقام پر بھی اتحادی فوجوں کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی، یہاں تک کہ دشمن سپاہی سلطنت خداداد کی سرحدوں میں بہت آگے تک داخل ہو کر رائی کوٹ پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انگریزی فوج کے سپاہی اور جاسوس ان غداروں کے مکانوں میں روپوش ہو گئے جو اس سازش میں شریک تھے۔ یہ ٹیپو کی بدقسمتی تھی کہ انگریز سپاہیوں اور جاسوسوں کو پناہ دینے والے زیادہ تر مسلمان تھے۔
لارڈ ویلزلی کی طرف سے اپنے آخری خط کا جواب نہ ملنے پر سلطان کسی نئے خطرے کی آہٹ محسوس کر رہا تھا۔ پھر جب اس نے وزیر اعظم میر صادق علی اور وزیر خزانہ پورنیا کو بلا کر اپنے اندیشوں کا اظہار کیا تو یہ دونوں نمک حرام انتہائی پرجوش لہجے میں کہنے لگے، انگریزوں کی کیا مجال کہ وہ سلطنت خداداد کی حدود میں قدم بھی رکھ سکیں۔ سلطان میر صادق اور پورنیا پر بے حد اعتماد کرتا تھا، اس لیے ان کا جواب سن کر بظاہر مطمئن ہو گیا، لیکن در پردہ ایک انجانے سے اضطراب میں مبتلا تھا، اور اضطراب کی وجہ لارڈ ویلزلی کی خاموشی تھی، جس نے ابھی تک سلطان کے ایک انتہائی اہم خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ جنرل ہارس کی قیادت میں ایک انگریزی فوج مدراس کی جانب سے سلطنت خداداد کی جانب بڑھ رہی تھی، اور دوسری انگریزی فوج جنرل سٹیورٹ کی قیادت میں ملابار اور گورگ کے راستے سے سرنگا پٹم کی طرف آ رہی تھی۔ پھر جب اتحادیوں کی تمام فوجیں سلطنت خداداد کے انتہائی حساس مقامات تک پہنچ گئیں تو سلطان کو خبر ہوئی کہ اس کے خلاف اعلان جنگ کیا جا چکا ہے۔ ٹیپو اپنے 13 فروری کے لکھے ہوئے خط کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، مگر اچانک اس پر یہ راز کھلا کہ اس کے خط کے جواب میں فوج کشی کی گئی ہے۔ بڑے سنگین لمحات تھے، لیکن ٹیپو نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ انگریزی فوج کے مقابلے کے لیے دارالحکومت سے نکلا اور 3 دن کے مختصر سے وقت میں پریا پٹن پہنچ گیا۔ وہ 5 مارچ کی کوہر آلود صبح تھی۔ پریا پٹن کا میدان خیموں سے بھرا ہوا تھا، جس میں سلطان کا سبز خیمہ بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ جب کورگ کے راجا نے صدرسیر کی پہاڑی سے یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ پھر اس نے فوراً ہی اپنے برق رفتار شہ سواروں کو یہ خبر دے کر انگریزی کیمپ کی طرف روانہ کر دیا کہ ٹیپو سلطان پریا پٹن کے میدان میں خیمہ زن ہے۔ انگریزی فوج کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سلطان اس قدر جلد نقل و حرکت کر سکے گا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ گورگ کے جنگلوں کے تمام راستے انتہائی دشوار گزار تھے۔ دوسری صبح جب پوری فضا کوہر آلود تھی، سلطان آگے بڑھا اور انگریزی فوج کے ایک حصے سے اس کا مقابلہ ہو گیا۔ فرنگی سپاہی کچھ دیر تک جم کر مقابلہ کرتے رہے، مگر انجام کار پسپا ہو کر میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی کوشش میں سینکڑوں انگریز سپاہی قتل ہو گئے۔ اگر راجہ گورگ بر وقت انگریزوں کو اس علاقے میں ٹیپو کی موجودگی کی اطلاع نہ دیتا تو فرنگیوں کی پوری فوج تباہ ہو جاتی، لیکن راجہ کی خبر رسانی نے انگریزی فوج کے اس حصے کو بچا لیا جو پیچھے آ رہا تھا۔ فرنگیوں کے اس لشکر کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا تھا، اس لیے ٹیپو نے میر قمر الدین کو باقی ماندہ سپاہیوں کی سرکوبی پر مامور کیا اور خود مشرقی محاذ پر آ کر چن پٹن کے قریب خیمہ زن ہو گیا۔ اس دوران حیدرآبادی اور انگریزی فوجیں رائی کوٹا سے نکل کر آنیکل پر قبضہ کرتی ہوئی چن پٹن کی طرف بڑھ رہی تھیں، مگر جب انہیں یہاں سلطان کی موجودگی کا علم ہوا تو جنرل ہارس راستہ کاٹ کر خانحلی کے علاقے میں جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر سلطان گلشن آباد کی طرف بڑھا۔ گلشن آباد اس دور میں ملولی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس محاذ پر انگریزوں سے طویل خون ریز جنگ ہوئی۔ قریب تھا کہ انگریزی مورچہ فتح ہو جاتا، مگر غدار میر معین الدین اور پورنیا نے سلطانی فوج کو انگریزی توپ خانے کی زد پر لگا دیا، جس کی وجہ سے ٹیپو کے جانثاروں کے چیتھڑے اڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں انسانی گوشت اور ہڈیوں کا ڈھیر نظر آنے لگا۔ پورنیا تو شروع سے ہی غدار تھا، لیکن میر معین الدین نے اسلام اور دوستی کی قبا پہن کر غداری کی۔ میر معین الدین نواب حیدر علی کی ملازمت میں آنے سے پہلے کرناٹک کی انگریز فوج میں ایک معمولی عہدے پر مامور تھا۔ میسور کی پہلی جنگ کے بعد اس نے سلطنت خداداد کی ملازمت اختیار کر لی۔ نواب حیدر علی کے وقت میں میر معین الدین غداری کر کے مرہٹوں سے مل گیا تھا اور اس نے نمک حرامی کے عوض گرم کنڈا کی جاگیر اپنے نام لکھوا لی تھی۔ مرہٹوں کے جانے کے بعد جب صورتحال یکسر بدل گئی تو میر معین الدین نے نواب حیدر علی کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ نواب حیدر علی ایک اعلیٰ ظرف انسان تھا، اس لیے اس نے میر معین الدین کو معاف کر دیا۔ نواب حیدر علی یہی خوبی ٹیپو سلطان میں بھی تھی کہ وہ امان طلب کرنے پر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا۔ آخر یہی خوبی باپ اور بیٹے دونوں کے لیے ایک عذاب بن گئی۔ ریاست کے بے ضمیر افراد بار بار بدعہدی کرتے اور نواب حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی طرف سے بار بار انہیں معاف کر دیا جاتا۔ انجام کار افو درگزر کے اس مظاہرے نے بے شمار غداروں کی پرورش کی اور پھر یہی غدار سلطنت خداداد کی تباہی کا سبب بن گئے۔ میر معین الدین بھی انہی غداروں میں سے تھا جو دن رات ٹیپو سلطان کی وفاداری کے ترانے گاتے رہتے تھے، مگر درپردہ مناسب وقت کے انتظار میں تھے کہ کب انہیں موقع ملے اور کب وہ اسلامی سلطنت